بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ریاض ہے اور میں گول سپورٹس اکیڈمی میں اپنی مسز کے ساتھ ایز کو فاؤنڈر میں کام کر رہا ہوں. تو ہم لوگوں نے شروع میں ایک گیپ کو جب ہم نے فیل کیا کہ ہمارے غزر میں پورے گلگت بلتستان میں خواتین کو جو ہے نا مواقع کم ملتے ہیں, ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, مختلف جو چیزیں ہیں جس میں خواتین کی بات نہیں سنی جاتی, پولیٹکس میں, سپورٹس میں ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا ہے. تو ہم نے ایک جرنی سٹارٹ کی. تو اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری شادی جب ہوئی تو میری مسز ابھی 8 کلاس پاس کر کے 9th میں تھی. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گھر سے جو ہے نا یہ سپورٹس کی میں جرنی سٹارٹ کروں. تو میں نے اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کیا, اس کو کوچ کرنا سٹارٹ کیا, پھر لاہور کالج میں اس کا ایڈمیشن کرایا. اسی طریقے سے سلو گلگت بلتستان کی ہم نے خواتین کی ٹیم بنائی. پھر جو خواتین گلگت بلتستان کی ٹیم تھی وہ نیشنل لیول تک ہماری بچیاں کھیلی. اور واپس غزر میں آ کے جب ہم نے دیکھا کہ اگین جو ہے نا گلگت بلتستان میں آنے کے بعد خواتین کے مسائل اگین جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کیوں نہ ایک اکیڈمی بنائیں جہاں ہم خواتین کو پروموٹ کریں. پھر ہم نے سلو وہاں پہ جو ہے نا بچیوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا. ایون جو پرابلمس آتی تھی ہمارے گھر کے اندر سے, میری فیملی کی جانب سے اور میری مسز کی فیملی کی جانب سے وہ کالس کر کے مجھے کہتے تھے کہ ہم نے آپ کو بچی جو ہے نا اس لیے نہیں دی کہ آپ ان کو سپورٹس میں بھیجیں, آپ ان کو پڑھائیں, آپ ان کا خیال رکھیں. لیکن سلولی جب یہ پاکستان ٹیم تک گئی, انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, تو پھر ان کو سمجھ بھی آنا شروع ہو گئی. اور ابھی غزر میں ہم جس لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں, چھوٹی بچیوں کو ہم ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں, ان کو ٹرین کر رہے ہیں, ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ خواتین بھی جو ہے اس معاشرے کا حصہ ہے, خواتین بھی جو ہے ایک فیملی کو بہتر فائنینشلی مضبوط کرنے میں وہ ایک معاون ثابت ہو سکتی ہے. تو جب یہ فرسٹ ٹائم پاکستان ٹیم میں گئی اور یہ یہاں سے اکیلے جو ہے نا باہر ٹریول کر رہی تھی, تو پھر یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج تھا. لوگ کہتے کہ وہ باہر جائے گی, اکیلے جائے گی, کوچز کے ساتھ جائے گی, کس طرح کے لوگ ہوں گے, وہاں بھوٹان میں کس طرح کا ماحول ہوگا, نان مسلم کنٹری ہے. تو یہ سارے ایشوز مطلب ہر خاتون کے ساتھ ہے. ہم نے پھر جب واپس آ کے ہم نے گول کا مطلب ہے گرلز اپرچونیٹیز اینڈ لائف سکلز, جس میں ہم نے خواتین کے لیے اپرچونیٹیز کیسے ان کے لیے پیدا کرنا ہے, کس طریقے سے ان کو امپاور کرنا ہے, فائنینشلی کیسے ان کو مضبوط کرنا ہے, ان کے اسکلز کو کس طریقے سے دنیا کے سامنے لانا ہے, اس پہ ہم نے کام سٹارٹ کیا. اور الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی 300 سے زیادہ بچی ہماری کام کر رہی ہیں. پھر سپورٹس بیس پہ ہماری بچیاں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہیں. اس کے علاوہ جو خواتین ہماری گول سپورٹس اکیڈمی کی ہے, پاکستان ٹیم کے علاوہ وہ دبئی میں اور مختلف جگہوں میں ڈفرینٹ کلبس میں اور ڈفرینٹ جگہوں میں وہ جاب بھی کرتی ہیں. میرا نام حاجمہ ہے اور میں گول سپورٹس اکیڈمی کی پریزیڈنٹ ہوں. تو سب سے پہلے یہ کہ سٹارٹ کروں گی, جب میری شادی ہوئی تو سب سے پہلے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کا رشتہ آ رہا ہے, آپ کی شادی ہو رہی ہے. تو ہمارے ادھر یہ ہوتا ہے کہ بس ماں باپ نے ہاں کر دیا, لڑکی کو بیاہ دیا. تو یہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا تھا. آگے جا کے شکر ہے کہ میرے ہسبینڈ اچھے, اس نے مجھے سپورٹ کیا. آگے جا کے پھر شادی کے بعد میں نے پڑھنا چاہا اور اس نے مجھے پڑھایا. آگے جا کے اسپورٹ میں اس نے میرا ایڈمیشن کروایا. پھر جا کے میں نے گھر کے چھت میں ہی اس نے مجھے ٹریننگ کروایا فٹ بال کی. مجھے فٹ بال کا کچھ نہیں پتہ تھا. 1 سال بھی نہیں, تقریباً 6 منتھ میں نے ٹریننگ کیا. اس کے بعد گیمز ہو رہے تھے نیشنلز, میں نے گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کیا تب. اور الحمدللہ تب جو ہے میں سلیکٹ ہو گئی کیمپ کے لیے. اس کے بعد 2018 میں جو ہے میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا AFC میں اور سیف گیم میں. تو مجھے پاکستان کلر لگ گیا. ادھر سے پھر ہم لوگ آ گئے, شفٹ ہو گئے گلگت. ادھر آئے تو حالات کچھ اور ہی تھے, کیونکہ میں 2-3 سال لاہور میں رہی ہوں. تو ادھر آ کے میں نے سوچا کہ ادھر ہی کچھ نہ کچھ کرے گرلس کے لیے. تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر سے اسٹارٹ کیا. تو میرے جو سسر ہے اس نے کہا کہ نہیں, آپ ادھر کھیل رہے تھے, ادھر جو کرنا تھا ادھر کر لیا آپ لوگوں نے. ادھر جو ہے وہ گاؤں ہے اور آپ لوگوں نے جو ہے ادھر جیسی زندگی گزر رہی ہے ویسے گزارو. جو ہے نا فٹ بال وہ سب چھوڑ کے آپ ادھر آئے ہو تو ادھر کی لائف ہی گزارو. تو میرے ہسبینڈ نے سپورٹ کیا. اور پھر میں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو گھر کے کچھ بچوں کو ہم نے فٹ بال سٹارٹ کروایا. اس کے بعد جا کے پھر گاؤں کے تھوڑی بہت ہی بچیاں تھیں, 4-5. پھر اس کے بعد آگے پیچھے پھر 2-3 گاؤں ہیں, ادھر سے ہم نے لڑکیوں کو جمع کروایا. پھر ایک اکیڈمی سٹارٹ کیا. اور الحمدللہ ابھی جو ہے 300 کے قریب لڑکیاں ہیں ہمارے پاس, وہ فٹ بال کھیلتی ہیں. اور تقریباً 14-15 لڑکیوں کا ایڈمیشن اس سال مختلف یونیورسٹیز میں کروایا ہم لوگوں نے, میں اور میرے ہسبینڈ نے. اور یہ ہے کہ بس لڑکیوں کو صرف فٹ بال کے ذریعے ہی باہر نہیں نکالنا ہے. ہم نے مختلف ادارے ہیں, ابھی KRSP نے ہمیں سپورٹ کیا, ہم نے فٹ بال سٹارٹ کیا. اس طرح اگر ایگریکلچر اور
ٹیلرنگ ہر جگہ سے جو ہے نا وہ لڑکیوں کو باہر نکلنا چاہیے، اپنا جو ہے خود ہی اپنے پیر پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اب میرے ساتھ جو ہوا وہ الحمدللہ ابھی ٹھیک ہے، شکر ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے۔ ساروں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، شادی کے بعد پھر وہ گھر میں بٹھاتے اور یہ کہ بس ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بس گھر سنبھالو، کچن سنبھالو، یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کو فٹ بال سکھائے، فٹ بال سیکھے، وہ آگے جا کے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کروائے، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد جو ہے اسپورٹس صرف ایک فٹ بال ایک صرف اسپورٹس نہیں ہے، یہ فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے ادھر یہ ہوتا ہے کہ صرف جو ہے بوائز ہی اسپورٹس میں جا سکتی ہے آگے، لڑکیوں کو نہیں جانے دیتے ہیں۔ اگر اسپورٹس کے ایونٹ گلگت بلتستان میں ہوں گے تو نہ صرف خواتین اس سے فائدہ حاصل کریں گے، وہ مینٹلی بھی فریش ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے ادھر یہ ہوتا ہے کہ مینٹلی آج کل جو دور چل رہا ہے وہ بہت ہی عجیب سا ماحول چل رہا ہے، تو اسپورٹس کی وجہ سے خواتین جو ہے وہ مینٹلی فریش ہوتے ہیں، فزیکلی بھی فریش ہوتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ادھر ایونٹ ہو جائے گرلس کے لیے، خواتین کے لیے، تاکہ ہمارا ماحول چینج ہو جائے اور ہمارے لوگوں کے جو ذہن ہے وہ بھی تھوڑا کھل جائے۔